أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی پاکیزہ ساعتیں مقدس لمحات خالق کائنات ہماری اس حاضری کو ہم سب کے لیے نجات ہمارے اکابرین کے درجات کی بلندی کا باعث ہماری اور ہماری نئی نسل کو دین کی آگاہی کا ذریعہ بنائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں، ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ ذات گرامی ہے کہ جس کو اللہ نے شفقتوں، محبتوں اور الفتوں کا ایک ایسا پیکر بنایا ہے کہ جن کی تمام تر حیات پاک اپنے اندر ایک شفقتوں کا ایسا سمندر رکھتی ہے جس کے اثرات سے 1400 سال سے زائد آج بھی انسانیت وہ خوبصورت نور، وہ برکات اور وہ پاکیزہ جام حاصل کر کے اپنے آپ کو سیراب کر رہی ہے۔ آج جس چیز کی امت مصطفی کو کثرت سے ضرورت ہے وہ اپنے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی ہے، جس کا قرآن نے 14 صدیاں قبل اعلان کر کے ہماری کامیابی کو اس سے مشروط کر دیا ہے۔ آج ہمیں اس فکر کو
سامنے رکھنا ہے کہ جب ہم معاشرے میں سروائیو کرتے ہیں تو ہماری کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر میدان میں، ہر معاملے میں آسانیاں، راحت اور سکون میسر آئے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم خود لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت، پیار کریں، تو ہم خود کتنا کر رہے ہیں؟ جب ہم کچھ ڈیلیور کریں گے تو اس کے ری ایکشن میں ہمیں وہی چیز آگے سے میسر آئے گی۔ ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہماری سوچ اور ہماری فکر کیسی ہے؟ جب ہم یہ جان چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ انسانیت دو گروہوں میں منقسم ہے، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے کافر، تو جب ہم ایک پلڑے میں ہیں یعنی مومنین کہلاتے ہیں، تو پھر ہمارا رویہ، کردار، سوچ بھی ہماری مومنانہ ہو۔ اگر ہم اس معاشرے میں مومن بحیثیت مومن چلو مسلمان سے ہی زیادہ پیار کرے تو کم از کم یہ احساس ضرور ہو کہ اس کو کسی نہ کسی سے پیار ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ اور اس کے محبوب اور اس کے دین کی وجہ سے۔ لیکن یہاں ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اور پھر اس سے آگے ہم آگے بڑھیں گے، ہمیں انسانی اقدار کو اور انسانیت سے پیار کو عام کرنا ہے، جو دین کی ترویج و اشاعت کا سبب اور ذریعہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے سامنے اس محبوب کو رکھنا ہے جس کو اللہ نے انسانیت کے لیے قائل اور ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے۔ ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، وہ آسائشوں والی نہیں، ان کی زندگی راحت والی نہیں، ان کی زندگی میں تکالیف ہیں۔ آپ کی حیات پاک میں مسائل ہیں، آپ کی حیات پاک میں بہت سی تکالیف کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آگے سے میرے اور آپ کے آقا و مولا کا، آپ کی طبیعت مقدسہ کی وجہ سے، آپ کے سرتاپا شفیق و کریم و حلیم ہونے کی وجہ سے ریئیکٹ کیسا ہے۔ اور ہم امت بحیثیت امتی، ہمارا اپنوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، غریبوں سے، ناداروں سے ہمارا مزاج، ہماری سوچ، ہماری طبیعت کیسی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اسلام کا تصور جو ہے وہ ایسا جامع ہے، اس میں کپڑے دیکھ کر سلام دعا نہیں پھیلائی جاتی، قد و قامت کی وجہ سے قربت نہیں بخشی جاتی، مال اور دولت کی وجہ سے دوستی نہیں کی جاتی۔ اسلام کا بالکل خوبصورت کلیئر نظام اور سسٹم ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اپنے قریب کر کے یہ دین کا پاکیزہ اور مقدس پیغام ان تک منتقل کرتا ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اللہ کا قرآن ہمیں اس کی واضح اپنے ارشادات کے ذریعے اعلان فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ محبوب کی جلوہ گری اور تشریف آوری کا مقصد کس جامعیت سے بیان کر رہا ہے۔ ہمیں اب لفظوں سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اب باتوں سے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اب ان معاملات کو تھوڑا آگے لے جانا ہوگا، پریکٹیکلی مزاج میں، سوچ میں، فکر میں ہمیں تبدیلی لانی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ یہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، خدا را اس کو صرف مذہب سمجھ کر اس کی آفاقیت و عالمگیریت کو محدود کرنے کا ہم حصہ نہ بنیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے دین سے۔
کہ یہ عبادات کا دین ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ معاملات کا دین بھی ہے۔ عبادات تو دین کا حسن ہے، وہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رمضان شریف میں مسجدیں بھری ہوں اور غیر رمضان میں آدھی ہوں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ تہجد بھی پڑھے، عشاء کی 17 رکعتوں کے ساتھ 20 رکعت تراویح بھی پڑھے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میرے لیے ہے، ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کریں عبادات کے ذریعے۔ لیکن سال ہاں سال کی عبادات بعض اوقات وہاں کام نہیں کرتی جہاں کسی ایک غریب کی مدد کام کر جاتی ہے۔ یہاں ایک آپ کسی حقدار کو حق دے دیتے ہیں تو وہ کام کر جاتا ہے۔ دین کا یہ پیغام ہے، یہ دین کا حسن ہے، یہ دین کا معاملہ۔ عالمی دنیا نے اور کافر جن کی پشت پناہی میں ہیں، ان نام نہاد مبلغین نے جن کو باقاعدہ لادینی قوتوں نے تراشا اور سپورٹ کیا اور میڈیا نے ان کو پروموٹ کیا، ایسے مبلغ لوگوں میں بڑے پاپولر ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کی طرف لوگوں کو بس لگائے رکھیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ عبادات کوئی ہزاروں کرے لاکھوں کرے، آپ ساری رات سجدے میں پڑے رہیں، مجھے فائدہ نہیں ہے۔ میں سجدے سے سر بھی نہ اٹھاؤں، میرے بھائی کو فائدہ نہیں ہے۔ تو میرا فائدہ بھی تو ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں انسان ہوں، میں ہٹا کٹا ہوں، میں مدد کر سکتا ہوں، میں سپورٹ کر سکتا ہوں، میں کسی کے دکھ سمیٹ سکتا ہوں، میں کسی کا سامان اٹھا سکتا ہوں، میں کسی کو سڑک پار کروا سکتا ہوں، میں کسی کا سہارا بن سکتا ہوں، میں کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی غریب کا سہارا بن سکتا ہوں۔ جب میں بن سکتا ہوں تو میں نہیں بنا تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر جانوروں کی سی میری زندگی ہے۔ میری زندگی مومنوں کی سی ہونی چاہیے کہ میرے کردار کی خوشبو سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کے مزارات، اسی سے ہی آپ جائزہ لے لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات تاریخ بتائے، لیکن آپ اسی سے جائزہ لے لیں۔ حضرت امام علی الحق یہاں آپ کے شہر میں جلوہ گر ہے، کتنی مارکیٹوں کے مالک ہیں، کتنا قبیلہ ہے بڑا جو آپ کا یہاں خاندان آباد ہو، کتنا قبیلہ ہے؟ کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ آپ کی آمد سے قبل، آپ کی جلوہ گری سے قبل کوئی قبیلہ کہاں سے آئے ہیں؟ یقیناً عرب شریف سے چلتے ہوئے ہزاروں میلوں کا سفر طے کرتے ہوئے جب یہاں آئے تھے تو یہاں کی بولی بھی عربی نہیں ہوگی۔ آئے کس لیے تھے؟ مصطفیٰ کے دین کے لیے۔ کتنی بندوقیں، گرنیڈ، تلواریں، کلاشیں تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کردار کی خوشبو نے کیا کام دکھایا؟ آپ کے قریب حضرت علامہ موجود ہیں، فاضل سیالکوٹی ملا عبد الحکیم صاحب، کتنا قبیلہ آباد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ دین کے نور کو ہم نے مل کے بانٹنا ہے، اور اس تصور کو قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تشریف لائے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول، تم میں سے گرا گزرتا ہے، اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف تمہیں ہو، محسوس وہ کرتے گئے، پریشانی تمہاری ہو، احساس ان کو ہوتا گئے، یعنی ایسا نبی ہے
جو اپنی امت کی جملہ تکالیف اور مصائب پر پریشان رہتے گئے، فرمایا وہ جلوہ گر ہوئے گئے، بہت ہی خواہش مند گئے وہ نبی کہ تمہاری بھلائی ہو، تمہیں خیر ملے، تمہیں برکت ملے۔ فرمایا حریص علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ان کی چاغت یہ گئے تمہیں خیر ملے، تمہیں برکت ملے، تمہیں کرم ملے، تمہیں راحت ملے، وہ خود تکالیف برداشت کر کے تمہیں سکون دینے کے خواہش مند ہیں، وہ خود پریشانیاں جھیل کے تمہیں اطمینان کی دنیا میں گامزن کرنے کی خواہش رکھتے گئے۔ قرآن کہتا گئے وہ کیسے گئے، ان کا مزاج کیا گئے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تو اللہ کا وہ نبی گئے جو تمہارے لیے بھلائی کے کاموں میں، محبت و چاغت و خیر و برکت کے کاموں میں، تمہارے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کی بارگاہ سے خواہش بھی رکھتے گئے اور رحیم بھی گئے، رؤوف بھی گئے۔ ان کا کرم بھی مومنوں کے لیے، ان کی شفقت بھی مومنوں کے لیے، ان کی تمام تر زندگی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے دعاؤں میں گزر جاتی ہے۔ وہ محبوب نبی جس قوم کو ایسا محبوب میسر آئے، ایسے نبی اللہ عطا فرما دے، ایسے نبی کے امتی کے مزاج، سوچ، فکر، زندگی ان کے ایسے تابع ہو کہ وہ مخلوق خدا سے پیار کرنے والے ہوں۔ اسلام نے اونچ نیچ کو ختم کیا، ادنا اعلیٰ کا فرق مٹا دیا، گورے کالے کی تمیز کو ختم کر دیا۔ اسلام کا خوبصورت یہ نظام ہے کہ غریب کی مدد کرو، مومنو یتیم کا سہارا بنو، مومنو پڑوسی کا احساس کرو، مومنو اونچ نیچ رکھنا چھوڑ دو، رنگ و نسل و ان سلسلوں کا تعلق کفر سے گئے، اور مومن کا مزاج یہ گئے کہ وہ جب ایمان کی ڈوری سے بندھے جاتے گئے تو ان کے گاں پھر اونچ نیچ ختم ہو جاتی گئے۔ پھر اقبال کہتے گئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مومن کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، پیار ہوتا گئے۔ مومن کے دل میں غریب کے لیے، یتیم کے لیے، سب کے لیے تصور یہی ہوتا گئے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، جب ہم مشرکوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں مظلوم مسلمانوں کی، غریب مسلمانوں کی مدد کرنے والے بنیں گے تو پھر اللہ رحمتوں کو روکے گا نہیں، برکتوں کو روکے گا نہیں، کامیابیوں کو روکے گا نہیں، پھر مومنوں کی کامیابیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ 1.5 ارب کے قریب امت محمدی کا وجود بھی ہو اور پوری دنیا سے خوف زدہ پریشان بھی رہتی ہو، وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کچھ اور ہے، زبانوں پر کچھ اور گئے۔ یہ نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، یہ روزے منہ پہ مارے جائیں گے، یہ عبادات منہ پہ ماری جائے گی، اگر مخلوق خدا سے پیار نہیں ہوگا۔ جب مخلوق خدا سے پیار ہوگا، آپ محبت کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے جس بچہ جو آپ کے زیر تحت کام کرتا گئے، آپ نے اس سے پیار کیا، اپنا بچہ سمجھا، آپ کے دل و دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے گھر والے آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہوں گے۔ آپ نے کسی بوڑھے کی مدد کی، کتنی دعائیں ملیں گی۔ آپ نے یتیموں کی مدد کی، کتنی دعاؤں سے آپ کو نوازا گیا، اور جب اتنی دعائیں آپ کو ملتی جائیں گی تو اللہ کی رحمتیں بھی شامل حال ہوتی جائیں گی۔
میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ آ پہنچی ہے، تم کون ہو، یہ کون ہے، میں کون ہوں، میری دولت، میری جائیداد، میرا عہدہ، میرا منصب تمہیں نہیں پتا۔ بھئی ظالمو، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ دولت، یہ اقتدار، یہ قوت، یہ طاقت کہاں سے ملی ہے؟ جب تم مخلوق سے پیار نہیں کرو گے تو پھر جس رب نے سب کچھ دیا گئے وہ یہ رب میرا سب کچھ چھین بھی لیتا ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، ہم جس محبوب کے امتی گئے اس نبی کائنات، نبی رحمت و شفقت کا مزاج کیا گئے، یہ ذرا سن لیجئے خود نبی کی زبانی۔ میرے نبی کا معمول کیا گئے۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ عموماً اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے تو فرماتے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی مسکینا۔ وہ دعا کرتے پروردگار مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں رکھ، مسکینوں سے اٹھا، اور قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں صف میں شامل فرما۔ اب بتائیے ہم جس دورے سے نکلنا چاہتے گئے محبوب اس کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، سیدہ عائشہ مومنوں کی اماں، آپ کی میری ماں، آپ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ وجہ کیا گئے؟ آپ عموماً یہ دعا مانگتے ہیں مسکینوں میں رکھ، مسکینوں سے اٹھا، مسکینوں میں لا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا عائشہ کیونکہ مسکین لوگ وہ گئے جو مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب بتائیے، لیکن یہ نہیں ہے مسکین جو ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے میں بڑا ماڑا۔ مسکین وہ گئے جو اللہ کی عطا پہ صبر کر کے راضی ہو جائے، وہ بندہ جو کل کی فکر کرے، اس کا مطلب ہے وہ اور ہے، اور جو یہ فکر کرے کہ جس نے مجھے کل کے لیے سانس بخشا گئے کل کے لیے روزی بھی وہی بخشے گا۔ اگر زندگی کل گئے تو پھر کل کا رزق دینے والا بھی وہی گئے، اگر کل کی زندگی نہیں ہے تو پھر رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے مخلوق سے پیار کرے، میرے نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسکین کو خالی ہاتھ مت لٹانا، مسکین کو خالی ہاتھ مت لٹانا، حتیٰ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ دینا پڑے۔ آئے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھ، ان کی قربت میں راہ خدا تعالی اپنے پروردگار میرا رب اپنے بندوں کو ان کی قربت کی وجہ سے قریب کرتا ہے۔ پھر مسئلہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر سنیں، پروفیشنل بھکاریوں کو دینا نہ دینا تقریباً ویسے ہی گئے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، لیکن جو اصل مستحق گئے، میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی، میرا جاننے والا، اس کو میں نے نہ دیا، پوچھا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ احساس ہو۔ رمضان کا مطلب بالکل یہ ٹھیک ہے کہ سجدوں میں اضافہ، عبادات میں اضافہ، لیکن غریبوں کی لج پروری میں بھی اضافہ، مسکینوں کی محبت میں، ان کو عطا کرنے میں بھی اضافہ، اخلاق میں، چاہت میں، الفت میں بھی اضافہ۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے جیو،
آپ کے دسترخوان میں افطاری کے وقت 50 چیزیں سجی ہو اور آپ کی بہن، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کے پڑوسی، آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا بھی ہو جو پانی سے روزہ افطار کر رہا ہو، یہ پوچھا جائے گا۔ روزے کی افطاری کو لذت سے نہ جوڑو، روزے کی افطاری کو ثواب اور برکت سے جوڑنا چاہیے تاکہ خیر و برکات حاصل کریں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمارے لیے کیسا خوبصورت نظام دیا، اور ہمارا معیار بالکل بدل گیا، بدلتا جا رہا ہے۔ دوستی کس سے؟ بڑے عہدے والے سے۔ مالشیے کس کے؟ حکمرانوں کے۔ تعلق کس سے؟ بڑے دولت والے سے۔ او خدا کے بندو، وہ بڑے دولت مند سے، بڑے عہدے والے سے تعلق نہ رکھو، کیونکہ اس کے پاس بیٹھ کر کھائیں گے پیئیں گے، ممکن ہے اس نے رشوت کے پیسوں سے خاطر تواضع کی، ثواب بھی لے گیا۔ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ کر چائے پی کے خوش ہو گئے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ایک حرام کا لقمہ کھا لیا، 40 دن تک عبادت کی لذت بھی اور دعاؤں کی مقبولیت بھی ختم ہو گئی۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، بڑا عہدہ، بڑا منصب، یہ آزمائش ہے۔ آؤ ذرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں چلتے گئے۔ حضور سید عالم نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کے پیارے غلاموں، ایک آدمی آپ کے قریب سے گزرا، آپ نے اپنے پاس سے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا حضور یہ شریف آدمی ہے۔ فرمایا کیا مطلب؟ اس نے عرض کی آقا یہ شریف آدمی ہے، یہ اس قابل ہے کہ یہ کسی کو منگنی کی دعوت دے تو قبول کی جائے، یعنی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ اگر یہ کسی کی سفارش کرے رد نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ ہے آقا جو کہیں جائے لوگ پوچھتے نہیں ہیں یہ کون ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر دوسرا شخص گزرا، پھر صحابہ سے تربیت کے طور پر پھر پوچھا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کی آقا یہ اگر کسی سے منگنی کرنا چاہے تو کوئی نظر بھی نہ کرے، دھیان بھی نہ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اگر یہ سفارش کرے کوئی منظور ہی نہ کرے، یہ کسی مجلس میں جائے کوئی اٹھ کر اس کا استقبال ہی نہ کرے، اس کی کوئی بات یہ کرنا چاہے تو نہ سنے، میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا یہ روئے زمین کے تمام لوگوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے، مگر یہ جب بولتا ہے تو پروردگار خود سنتا ہے۔ یہ مزاج کب لائیں گے؟ اس فکر میں ہماری جب خواہش یہ ہو میں جاؤں مجلس میں آگے جگہ ملے، یہ چیز مجھے جہنم میں لے جائے، میں جاؤں لوگ واہ واہ کریں، یہ چیز میری بربادی ہے، میں چاہوں مجھے جانے یہ کمال نہیں ہے۔ مومن کی تمام تر خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو رب جانے اور رب کو وہ جانے، اس کو رسول جانے اور رسول کو وہ جانے۔ میرے نبی یہ کائنات کے غلاموں، نفرتوں کے ماحول سے نکلنا ہوگا، اسی ماحول نے برباد کیا۔ یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فلاں کون ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا اقتدار کے نشے میں لوگ، جب دولت کے نشے میں، جب لوگ طاقت کے نشے میں، جب لوگ چھوٹوں کو چھوٹا سمجھتے گئے تو پھر چھوٹا سمجھنے والوں کی گردنیں قدرت کیسے مروڑتی ہے۔ جنہوں نے لوگوں کو چھوٹا سمجھا یہ کون ہے؟ لہجوں میں فرعونیت ٹپکنے لگی، لفظوں میں نمرودیت کا روب تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ وہ ہیں جن کا رب ہے۔
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. باقی طبقے سے ڈرو، ہر انسان سے، لیکن سب سے زیادہ اس سے ڈرو جس کا زمین سے آسمان تک رابطے میں رب کے سوا کوئی ہو ہی نہ، اس سے ڈرو، کیونکہ وہ جب چیختا گئے عرش کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ذلت رسوائی لوگوں کا مقدر یوں بنتی ہے، احساس نہیں ہوتا، بندہ اپنے آپ کو بد نصیبی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے تیزی سے. نفرتیں بانٹنے والوں کو یہی کچھ ملا گئے، لیکن میرے نبی کے پیارے غلاموں، جس نے غریبوں کا، یتیموں کا، رسول کائنات کی محبت کا تعلق سامنے رکھتے ہوئے پیار کیا، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام انقلاب کی طرف بڑھتا گئے، دین کی منزل آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرمایا کرتے تھے، تم اپنے مسکین اور کمزور آدمی کو میرے روبرو پیش کرو، کیونکہ انہی لوگوں سے تم لوگوں پر غلبہ حاصل کرو گے. غریبوں کی جماعت میں بیٹھو، غریبوں کی جماعت میں آؤ، غریبوں کی جماعت میں رہو، یہی لوگ دین کے غلبے کا باعث بنتے ہیں. بڑے بڑے لوگ سوچتے ہیں کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، اور غریب آگے بڑھ کر پھر اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے. وہ بھلے 5 ماہ کی بچی کا باپ حافظ سرفراز ہو، جو محمد کی عزت و ناموس کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ گھر بتا رہا ہوتا ہے کہ اب میری زندگی کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ میں حضور کی ناموس کے لیے بڑھ رہا ہوں. اب جنازہ اس کا بھی دیکھ لینا، اور دیکھ لیا، اور جنازہ ان کا بھی دیکھ لینا جو کہہ رہے تھے ہم یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب یوں وہ والے اتنے پریشان ہیں، جس چیز کو چھپا رہے تھے وہ وہی ڈسکس کرنے میں مجبور ہیں. اب تمہیں پتہ چلا گیا یہ پاور ہوتی ہے محمد کے دین کی. میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلام کے اس تصور کو سامنے رکھو. آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے خود کیسے اس بات کی طرف محبوب کی خاص توجہ دلا کے قیامت تک امت کی تربیت فرما دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی. حضور ارشاد فرما رہے تھے اہم مسائل پر امت کی تربیت فرما رہے. ایک نبی نہ آیا، حضور اس قدر اپنے غلاموں میں محب تھے، توجہ نہ کر سکے، اس نے آواز دی. لیکن اہم مسئلہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کہ بریک آئے تو بات کا وہ اس کی سیاق و سباق ختم ہو سونے کا خدشہ ہے، ایسی اہم بات میں مصروف تھے، اس نے آواز دی. اس کو نہیں پتا حضور کس حال میں ہے، لیکن یہ کہا تو رب نے فرمایا محبوب اس کی طرف ذرا توجہ دیجئے، دھیان فرمائیے، آپ کے دین کے غلبے کا، انقلاب کا باعث ایسے ہی لوگ بنیں گے. یہ میرے رب کی عنایت ہے. گویا نفرتوں کی بجائے محبتوں سے دیکھو. اگر باقی معاملات کو بھی سامنے رکھو تو پھر بھی دیکھو کہ تمہارے ملک میں ووٹ یہ ہے، وہ چھوٹے کا ہو یا بڑے کا، اس قوت کو بھی، لالچ بھی ہے تو پھر بھی سامنے رکھو. انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے آپس میں دست و گریبان کرو گے، کرواؤ گے، تم کمزور ہوگے، عالمی دنیا خوش ہوگی. معاملات کو خوش اسلوبی سے نمٹایا کرو. جہاں بات معاملہ حضور کی عزت کا آ جائے اس کی حساسیت کو سمجھو. یہ پی ٹی آئی پی پی نون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حضور کی عزت کا ہے. لیکن قسم ہے اللہ کی جو اپنا مقدس خون پیش کر گئے، اس خون کی برکات
آپ لوگ کہتے ہوں گے شاید ضائع ہو گیا، ضائع نہیں ہوا، ان کے ایک ایک قطرے کے تقدس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ میں دیکھ لیں کہ آج ہر بندہ ننگا ہو جائے گا جو کہہ رہا تھا میں عاشق رسول ہوں، آج وہ ننگے لوگ ہو جائیں گے، اور پھر کل جب آپ کی طرف آئیں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تم کہتے تھے میں عاشق رسول ہوں تو یہ بغیرتی پھر کیا تھی؟ تم نے تو دکھا دیا تھا کہ تم نے سفیر کو رکھنا گئے یا نبیوں کے پیر کو رکھنا گئے۔ معاملات ایسے ہوتے گئے، بڑے لوگوں کے بڑے دماغ ہوتے گئے، وہ سوچ و بچار میں گم ہو کر ایسے آنے والے معاملات کو سامنے رکھتے گئے۔ ہر بندہ کہہ رہا تھا یہ پارلیمنٹ عاشقوں کی ہے، آج پتہ چل جائے گا یہ عاشقوں کی ہے، پتہ چل جائے گا کون کون آئے گا، کون کون آگے بڑھے گا، کس کس نے سفیر کو رکھنا گئے اور کس کس نے اپنے محبوب کو رکھنا گئے۔ واہ نوجوانوں، تم اپنا خون دے کے حضور کی عزت و عظمت و رفعت و ناموس کو یوں خوبصورت طریقے سے اتنا آگے بڑھا کے چلے گئے کہ تم نے پوری پاکستان کی قوم کے لیڈروں کی غیرت و حمیت کے پردے کھول کے رکھ دیے گئے۔ آج بہرحال موقع گئے، کس کو فرانس کے ویزے کی خواہش ہے اور کس کو جنت میں مصطفیٰ کی قربت کی خواہش ہے۔ ہم یہی کہتے تھے اگر سیانے ہوتے تو پہلے یہ کر لیتے، یہ پہلے کر لیتے، کیونکہ اس معاملے کو آگے لے جاتے تو ہر بندہ کھل کے سامنے آ جاتا، کس کو دولت اور کس کو مال اور اغیار پیارے گئے اور کس کس کو احمد مختار پیارے ہیں۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، اسلام کا تصور یہی ہوتا ہے یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، یہاں تو پھر حضور کی رحمت کونین کی عزت و ناموس پر اپنا تن من دھن قربان کرنے والے لوگ آگے نکلتے گئے۔ حضرت آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا مسکینوں کا خیال کیا کرو، مسکینوں کا اکرام کیا کرو، بلکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے غلاموں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے، جہاں غریب فقراء مساکین بیٹھے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ آپ ذرا مسکینوں کو ذرا دلجوئی کر کے تو دیکھیں، یہ جو رکھ رکھاؤ والے لوگ ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات منافقت ایسی ہوتی ہے، اندر کچھ باہر۔ کسی ماڑے غریب کو دو میٹھے بول بول دیں آپ، وہ آپ کو ساری کہانی سنا دیں۔ من کے سچے ہوتے گئے کیونکہ یہ مومنانہ مزاج ہے، اور رکھ رکھاؤ والے بندے سے باہر کچھ اندر کچھ ہوتا گئے۔ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے 20-25 سال پہلے کیا ماحول تھا، یہ میڈیا کی بغیرتی سے پہلے جو مہمان آئے، جو دال ساگ پکائے کھلا دیا، 2 دن 4 دن 5 دن رہے، خوشی ہوتی تھی۔ ہوں خواہشیں ہوتی کہ چرگا کھوا دئیے، انہوں باربیکیو کھوا دئیے کہ ہونے نکلے۔ اب وہ چاہتیں دم توڑتی گئی، محبتیں رخصت ہوتی گئی، یہ میل ملاپ کو پھر سے، یہ تو امت کا حسن ہے، یہ تو امت محمدی کا مزاج ہے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا مسکینوں پر اپنی بزرگی اور بڑائی نہ جتایا کرو، مسکین مسکین ہوتی گئے، پیار کیا کرو۔ اور وہ بھی انتہائی گھٹیا بندہ گئے، کمینہ شخص ہے جو لوگوں کو کہے، اپنوں کو شریکوں کو اتنے کی گاڑی لی ہے، اتنے کا بنگلہ لیا ہے، میں نے اتنے کا میں نے بینک بیلنس بنایا ہے۔ وہ کمینہ ہوتا ہے، وہ اندر سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ اندر سے ناراض تو نہیں ہوگا، تو آڈی گل نہیں کر رہے ہیں، اندر سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ اندر سے چھوٹا ہوتا ہے جو لوگوں کو کہے ماشاءاللہ میں نے 4 کروڑ کا بنگلہ بنا لیا، 10 کروڑ کا بلاک بنا لیا، 20 کروڑ کا پلازا بنا لیا۔ وہ اس کو سمجھا کریں، میری بات لکھ لو، منہ پہ کہہ دیا کریں، وہ اندر سے او بولو، وہ اندر سے چھوٹا ہے بیچارہ، وہ اندر سے چھوٹا ہے۔
اور منہ پہ کہنے والی بھی کوئی تھوڑی جرت کیا کرے، پچھو نہ کوشش کیتی کرو، گناہ نہ کھٹے، تاکہ وہ آگے پھر کسی اور کے ساتھ کمینگی نہ کرے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہولی ہولی بولو، منہ پہ کہو یہ گاڑی ہے اللہ تجھے نصیب کرے، یہ بنگلہ اللہ تجھے نصیب کرے، کوئی بات نہیں۔ آپ بھی جل کے نہ کہا کرو، جو جلے گا پھر وہ کمینہ ہوگا۔ دین بڑا حساس ہے، یہ آر یا پار، دین دونوں طرف سے ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ تیرا شکر ہے، ماشاءاللہ جی، خوش ہو کے کہا کرے اللہ آپ کو اور دے، اللہ آپ کو اور دے، ماشاءاللہ جی، آپ تو اس سے بھی بڑی لے سکتے ہیں، آپ تو اس سے بھی زیادہ بنا سکتے ہیں، کوئی بات، لیکن جلیں گے تو آپ مارے جائیں گے، جلائے گا تو وہ مارا جائے گا۔ دین بڑا وسیع ہے۔ حضور کے غلاموں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے، ہم بیٹھے تھے، ایک بندہ یوں اس نے لاٹھی میں چند کپڑے تھے یا ایک یوں لٹکایا ہوا مسافروں کی طرح، جیسے اس نے لٹکایا ہوا آیا، بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھنا، جس کو روزہ لگا ہوا ہو افطاری کے بعد گھر میں سبحان اللہ کہہ سکتا، یہ دیکھنا ہو جنتی کو دیکھ لو۔ اب صحابہ میں اشتیاق پیدا ہوا، ایک صحابی کہتے ہیں میں چلا اس کے ساتھ، گھر لے جاؤ گے؟ میں نے کہا دیکھو تو صحیح کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت۔ یہ صحابہ کی اس تحقیق، ریسرچ اور سٹرگل نے ہمارے لیے کتنے مسئلے عام کر دیے کہ ہمیں پتہ ہے جنت کیسے ملتی ہے۔ مثلا کیسے ملتی ہے؟ یتیم کو خوش کرو جنت، ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی بولو، یتیم کو خوش کرو، بولو، زندگی نہیں ملتی، زندگی ہے۔ آپ کروڑوں روپے لگا لیں ڈاکٹر مجھے بچا لو، موت پھر بھی آئے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، البتہ جنت کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ موت سے نہ بچو، جہنم سے بچو۔ موت تو آتی ہے، آنی ہے، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد آئے، لیکن یہ بھی دعا کیا کرو موت حکمرانوں کی محبت میں اور مال کی محبت میں نہ آئے، اللہ موت تیرے محبوب کی عزت کی حفاظت میں آئے۔ موت وہی موت ہوتی ہے، مریں گے تو اور بھی مر بھی رہے ہیں، لیکن جو حضور کے لیے گیا سبحان اللہ، ہولی ہولی بولو، یہ ہے۔ اب صحابہ نے کوشش کی، ہمیں سب کچھ بتا دیا، راستے سے کانٹے ہٹاؤ، تھوڑا اور ہولی بولو، صبح صبح کوئی ادھار لینے آ جائے متھے تے نہ تیوڑیاں پائیاں کرو، صبح صبح منہ چاہ کے آ گئے۔ وہ کتنا مجبور تھا جو صبح صبح تیرے دروازے پہ آیا۔ یہ ہندوؤں کا مزاج ہے، یہ ہندوؤں کی گھٹیا رسمیں ہوتی ہیں، صبح صبح ادھار دیں سارا دن چلے گا، یہ کمینی حرکت ہندوؤں کی ہے۔ مومن کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آنے والے بھائی سے پوچھتا نہیں ہے، خبر رکھتا ہے۔ جڑا بندہ ناراض نہ ہوئے، رمضان شریف کا مہینہ میں معاف کر دے وے، باقی ذرا محبت نال سبحان اللہ ضرور رکھا۔ توجہ ہے، ہمیں پتا کہ جنت کیسے ملے گی۔ جنت تو بڑی اللہ نے اتنی قریب کر دی ہے مومن کے، کسی کی بہن بیٹی کو آتا دیکھو نظر جھکا لو، بے ایمان بندہ نہ سبحان اللہ نہ آکے، اتنا آسان دین ہے۔ اور یہ نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا یہ تصور ہی نہیں۔ جب لوگ شکاری کتے کی طرح نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے تو پھر عورتیں بھی کوشش کریں گی کہ وہ جہنم کا ایندھن بن کے سامنے بناؤ شگار کر کے تم دیکھنا چھوڑ دو، دیکھنا یہ دنیا جنت بن جائے۔ نگاہ میں پاکیزگی رکھو، فرق اتنا ڈھونڈو، اس گلی میں کسی کی بہن ہے، پرلی گلی میں میری بہن جا رہی ہو، غیرت مند بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا، پھر رونا نہیں پڑے گا کیا ہوا۔ اب دیکھو جنت کتنی آسان ہے۔ بزرگ کھڑے گئے، سڑک کراس کرنا چاہ رہے ہیں، ہاتھ پکڑو، سڑک پار کروا دو، جنت۔ اتنی آسان اللہ نے کر دی۔ محبوب کے غلاموں نے ہر بات کو پوچھا ہے اور پوچھ کے ہم تک پہنچایا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کر کے عقد کیا
میرے ساتھ یوں ہوگا۔ واہ صحابہ، عرض کیا کہ جس کی دو ہوں، فرمایا دو کا کرے گا یوں ہوگا۔ عرض کیا کہ جس کی ایک ہو، فرمایا ایک کا نکاح کرے میرے ساتھ یوں۔ مسئلہ حل کر کے اگلی بات پوچھی، جس کی ہو ہی نہ، میرے نبی نے فرمایا اس کا میں ہوں۔ یہ ہے دین۔ آپ جو کام کرتے جائیں گے محمد عربی کی برکت سے۔ اچھا صحابی کہتے کہ میں گیا، میں نے کہا یار کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کوئی نہیں، معمول کا کام ہے۔ رات کو اس نے عبادت کی، میں نے بھی کی، وہ سو گیا میں بھی سو گیا، صبح وہ بھی اٹھا میں بھی اٹھا، پھر میں چلا گیا مسجد میں، وہ آیا، حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ دیکھو۔ صحابی کہتے ہیں کل ممکن ہے تھکا ہوگا، آج پھر جاتا ہوں۔ اور ساری رات سجدے کرنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں ماشاءاللہ ہر چیز کو ناپ تول کرتے ہیں۔ اب تو پوری عبادتیں کیسی ہیں، نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، اس کی طرف دھیان بھی ضرور دو کہ ہم کیسے ہیں، ہم اللہ نے بندے کے بنایا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ دوسرے دن گیا وہی معمول، پھر آئے، حضور نے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہے دیکھ لو۔ تیسرے دن صحابی نے پوچھ ہی لیا دست صحیح کردہ کی ہیں؟ اس نے کہا میں تو معمول کی زندگی گزارتا ہوں، بس یہ جو دل ہے میں نے اس کو اللہ کے بندوں کے لیے صاف کر دیا۔ ناراض ہو گئے؟ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ اس دین کے نور کو لوگوں تک بانٹے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، آپ نے فرمایا ان کا خیال کرو۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے کیونکہ بڑے بندے تھے، میرے دل میں یہ خیال تھا کہ بڑے ہیں اور میں ہوتا عموماً، لیکن جب میرے نبی کے فرمان نے میرے اندر نور منتقل کیا، ان کی برکات کو میں نے محسوس کیا۔ آپ فرماتے گئے جب قادسیہ کی جنگ ہوئی، حضور نے ایک دن فرمایا، حضور فرماتے گئے سعد پیار کر غریبوں مسکینوں سے، ایک وقت وہ آئے گا جب یہی مسکین و غریب تیری عزت کو اور اسلام کی عظمت کا جھنڈا اونچا کرنے والے بنیں گے۔ کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے آپ لوگ محسوس کر گئے، ایک تحریک چند سال پہلے اٹھی، بہت سے بغیرت بے حیا لوگ کہتے ہیں فلاں کے مقابلے میں بنائی گئی، فلاں کے مقابلے میں، کسی کے مقابلے میں نہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں بنائی گئی بس۔ اگر نہ یقین آئے تو کافروں کی چیخیں بھی سن لو، ان کے چمچوں کی چیخیں بھی سن لو، پتہ چل جائے گا۔ ریئیکٹ تو پھر وہی ہوتا ہے نا جس کے لیے آپ نے بنایا ہے، تکلیف تو بولیے اسی کو ہوگی۔ اور بابا جی کہتے ہوتے تھے پیڑا ہورتے ہکیاں ہور، وہ دشمنوں کے لیے بنائی گئی ہے اور تم دشمنوں کی جانب بڑھو گے۔ یہ تو پارلیمنٹ میں واضح ہو جائے گا کس نے کدھر جانا ہے، اور پھر ہمارے پاس بھی تو آنا ہے، پھر دکھائیں گے، ہم بھی بتائیں گے، وہ بھی بتائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے جب یہ کہا ساتھ پیار کیا کرو، آپ فرماتے ہیں جنگ قادسیہ کے موقع پر مسکینوں کی قیادت حضور نے مجھے دے دی، اور پھر فرمایا میں نے رستم کو شکست دے کے کسریٰ کی سلطنت کو پامال کر کے میں نے جھنڈا گاڑ کے کہا تھا جو مصطفیٰ نے کہا گئے وہ آج پورا ہو گیا ہے۔ غریبوں سے پیار کرو گے، دکانداروں، بزنس مینوں، فیکٹری کے مالکوں ہو، پیار تو کرو۔ ہاں یہ نہ دیکھنا اگر کوئی مسکینوں میں غریبوں میں دو چار ایک ایسے ہوں جو آپ کے
جذبات کو ٹھیس پہنچائیں تو پورے سسٹم کو ڈیمیج نہ کرنا۔ کوئی اگر اپنی کمی کی وجہ سے، کمینہ پن کی وجہ سے، گھٹیا پن کی وجہ سے آپ کو ٹھیس پہنچائے نا، تو میں نے موسٹلی مسلمانوں کو بشمول خود ہم کہتے ہوئے سنا ہے، اور چھڈ پرے یار نیکی کر کے بھی دیکھ لئیے، تو جناب آگے سے رسپانس نہیں ملتا۔ آپ نے بندے کے لیے کی تھی یا اللہ کے لیے؟ تو چھڈو پرے، رسپانس کے لیے نہ کیا کرو۔ ہمارا تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ مسجد 100 روپے دئیے تے دروازے تو جان تو پہلے پہلے سانو 1000 لگ جائے۔ کچھ کام جنت کے لیے بھی کر لیں، آخرت کے لیے یہاں کریں کہ آج نہ ملے۔ صحابہ کو فوراً کچھ ملتا نا تو وہ رو کے عرض کرتے حضور کی تے اگلا حصہ موقتے نہیں گیا، کوئی اگلی زندگی ہے یہ، اگر مجھے اب میں نے 100 دیا مجھے 1000 مل گیا، یہ پھر میں نے اور میرے بچوں نے کھانا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جو مجھے وہاں ملے گا وہ صرف میرے لیے ملے گا، اس کے لیے کچھ کریں۔ تو جب وہ ہوگا دینے والی چیز جو خود پسند ہو اگلے کو وہی دیا کرو۔ اور پھر دیکھو دین اسلام کا نور، برابری کا تصور کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، زید بن حارثہ کو سامنے رکھو، غلام کا بیٹا غلام تھا، بک بکا کے آیا حضور کے پاس آ گیا، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کے پاس آ گئے۔ حضور نے آپشن رکھ دی، جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی میرا چچا، میرا بابا۔ جاؤ عرض کرنے لگے آقا وہ محبت تو بابا نے بھی نہیں دی جو آپ نے عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، پھر وہی زید۔ اچھا بہت سے لوگ، بڑے لوگ کہتے تھے یہ کون ہے؟ یہ چھوٹا ہے، یہ ادنا ہے، یہ غلام ہے، اس نے تو سب کچھ قربان کیا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا آج سے تو میرا بیٹا ہے۔ نبی تو دامن کھول کے بیٹھے ہیں، ہم توجہ تو کریں، قریب قریب ہو تو صحیح۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ دیکھ رہے تھے، پھر ایسا وقت بھی آیا زید بن حارثہ کو غزوہ روم کا لشکر روانہ کرتے وقت مہاجرین اور انصار کا کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنگ موتا میں جب یہ شہید ہوئے تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ اس کمانڈر کی صرف 20 سال عمر، صرف 20 سال عمر تھی۔ تو میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، جب ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو سمجھتے گئے اور دیکھتے گئے تو پھر اس کی برکت، یہ تصور، اللہ کا کرم دیکھیے، ادھر ایک خاتون ہے جن کی زندگی میں یہی ترتیب ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال، لیکن دین کا نور نہیں ہے۔ ادھر دین کا نور بانٹ رہے ہیں۔ اللہ نے جوڑ بنایا خدیجۃ الکبریٰ کی صورت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جوڑ دیا۔ پاکیزہ روگیں جڑی خدیجہ پاک، وہ مالدار بھی تھی، دولت والی بھی تھی، ثروت والی بھی تھی، عزت والی بھی تھی، اس نے سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ جب اس نے سب کچھ نچھاور کیا پھر غار میں حضور جلوہ گر ہوتے گئے۔ خدیجہ اپنے علاقے کی ملکہ گئے، سردار ہے اور کروڑ پتی عورت ہے، وہ بڑی خاتون ہے، وہ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے جب کھانا لے کے جا رہی ہے، بڑے خاندان کی ہی نہیں، بڑی بھی ہے، دولت والی بھی ہے، دولت والوں کی بیٹی بھی ہے، اور جب مصطفیٰ کے عقد میں آئی، او میری بہنوں، او میری ماں ہو، او میری بیٹی ہو، شوہر کے گھر میں جا کے خاندان کی باتیں بڑائی کرنا کمال نہیں ہے، اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کرنا کمال نہیں ہے، اپنے کردار سے ان کو قریب کر
لینا کمال ہے۔ بہنوں بیٹیوں ایسا کردار شوہر کے گھر میں ادا کرو تاکہ پتہ چلے کہ تم نے ڈراموں کو دیکھا، فلموں کو دیکھ کر اور یورپ امریکہ کی بے حیا عورتوں کو نہیں پڑھا، تم نے مصطفیٰ کی رفیقہ خدیجۃ الکبریٰ کو پڑھا گئے، تم نے نبی کی شہزادی فاطمہ زہرا کو پڑھا گئے، تم نے مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو پڑھا گئے۔ جب یہ تصور ہوتا گئے اور روٹی لے کے کھانا لے کے غار میں جا رہی ہیں، لاکھوں نوکر رکھنے والی، ہزاروں خادم غلام باندیاں رکھنے والی، خود کھانا تیار کر کے لے کے جا رہی ہیں اور راستے میں چڑھتے ہوئے گرتی بھی ہے، سنبھلتی بھی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر سیدہ خدیجہ جا رہی ہے، گری ہے، اٹھی ہے، پھر گری ہے، جا کے مصطفیٰ کے پاس ابھی پہنچی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے جبریل جی جا کے میرے محمد کو سلام بھی دے اور مصطفیٰ سے کہو کہ آج خدیجہ کو ہمارا بھی سلام دے دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی آنکھوں میں آنسو اپنے لیے نہیں آئے، ہمارے لیے آئے۔ طائف کی وادی میں نشانہ بنے ہیں، میرے نبی دین کی دعوت دیتے ہوئے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنے ہیں، اپنوں نے ستایا، لوگوں نے زد و کوب کیا، لیکن میرے نبی خاموش رہے، بلکہ جب جبریل کہتے ہیں اجازت ہو پھاڑ کے رکھ دوں ہر چیز کو، فرمایا نہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ وہ نبی اگر روئے گئے آپ کے لیے میرے لیے، سچ بتائیے ہم نے بھی کبھی اس محبوب کے ان آنسوؤں کو سامنے رکھا؟ حضرت مصعب بن عمیر جس گلی سے گزرتے خوشبو میں بتاتی تھی سردار کا لڑکا گزرا ہے، ایک بار جوتا پہنا پھر نہیں، ایک بار لباس پہنتے پھر نہیں، لیکن جب نبی کے غلامی میں آئے ہر چیز ختم ہو گئی، تشدد بربریت کا سامنا کر رہے تھے، ہجرت کر کے گئے پھر آئے، آدھے وجود پہ ٹاٹ کا لباس، ببول کے کانٹوں کے بٹن بنائے ہوئے، جگہ جگہ پہ چادر پھٹی ہوئی، حضور کے سامنے آئے، میرے نبی رو پڑے۔ غلامی کا مزہ تو یہ گئے حضور اتنا پسند فرمائے، اتنے خوش ہوں کہ پتہ ہو یہ میرا غلام آ رہا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، آپ کا بھی حق ہے، دولت مال جائیداد پارٹی سب کو سامنے رکھو، لیکن نبی کو بھولو نہ، نبی کو بھولو نہ، ککھ نہیں بچے گا۔ حضور روئے، خود فرمایا مصعب تمہیں وہ زمانہ یاد ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے ہر چیز بھول گئی، جب آپ مل گئے تو ہر چیز بھول گئی۔ پریشان نہیں ہوتا مومن، مومن کو پتہ ہوتا ہے جو کل گزری ہے وہ بھی میرے رب کی طرف سے تھی، جو کل گزرے گی وہ بھی میرے رب کی طرف سے ہوگی، اور جب رب کی طرف سے ہوگی تو پھر خیر ہوگی، برکت ہوگی، اس سے مانگیں گے مانگتے جائیں گے، دیتا جائے گا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، حضرت غنیم نے ایک خوبصورت بات بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ آیا، بندے تو بندے رہے، ایک اونٹ آیا، دوڑتا دوڑتا آیا، اور ہم نے دیکھا اونٹ گھبرایا ہوا تھا، لیکن اس نے یوں دیکھا حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا سکون لے، سکون۔ اونٹ کو کہا سکون لے۔ جو نبی ہوتا ہے نا وہ سب کی سمجھتا ہے اور سب کو سمجھاتا ہے۔ قادیانیوں اور قادیانیوں کے چمچوں، مرزا کہتا ہے مجھے وہی آئی انگلش میں، آئی شیل ہیلپ یو۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا کالجوں کے لڑکوں سے یہ کیا مطلب ہے؟
مجھے میرے رب نے وحی کی ہے فٹے منہ تیرے دین دا اور تینوں چنگا کہن والے آدیاں نسلہ تے لعنت اور مرزائیت کو سپورٹ کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا کسی منصب عہدے پر ہو اس کو بھی لعنت ہو، اس کی لوری دینے والی ماں پہ بھی لعنت ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اوے حضور سے عشق رکھنا میٹھی میٹھی باتیں کرنا نہیں ہے، دشمن سے نفرت کرنا بھی حضور سے عشق ہے۔ امام ربانی نے 27 جگہ پہ یہ لکھا ہے، وہ مومن ہوتا ہی بغیرت ہے جو کہ نہیں کچھ تھوڑا منڈا منڈا بھی رکھنا چاہیے، اس کا مطلب ہے اس کی ماں بھی کمینی ہے، اس کے باپ نے بھی حرام کھوایا ہے۔ صرف شریف آدمی بولے باقی مطلع رکھو۔ اچھا تو وہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ بتا پوچھتا اوے ہونتے بولو پوچھتا، حضور فرمایا سکون لے، سکون لیا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو جو کہنے آیا گئے کہے، اگر تو سچا گئے تو پھر تجھے صلہ ملے گا اور میں تیرا ساتھ دوں گا، اگر تو جھوٹا گئے تو اس کا وبال تجھ پر پڑے گا۔ اللہ نے اس نے کہا جی اللہ کے نبی میں امان لینے آیا ہوں، حضور کے پاس کھڑا ہوا، ہم نے عرض کی صحابہ کہتے ہیں حضور یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہنے دو۔ اس نے آ کے کہا آقا میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا گئے۔ اگر ذوق سلامت ہو تو ایک بات آپ سے کہوں، جو 1400 سال کے بعد کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، ہم نبی کی طرح ہے، ان کو تو اپنے گھر دی بکری دا دس دے کی کہہ رہی ہے۔ اوے مرے تو ککڑ دا نہیں جاندا کی کہنی ہے، بکری دا نہیں جاندا، میرا نبی آنے والے اونٹ کی بات سن بھی رہا ہے، اس کو سنا بھی رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا پھر کہتا جی میں بھاگ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اچھا آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ ذوق سلامت ہووے سنیت علی رگ پھڑک دی ہووے تے پوچھا اٹھ نو بھی پتہ ہے نبی مدد کر دے نے۔ اوے مرے تو کیڑی بلا ہے؟ اونٹ بھی کہتا ہے نبی مدد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں کرتا، تو دست صحیح مرے بلا کیڑی؟ ہرنی مدد لینے آئے، چڑیاں مدد لینے آئے، گو مدد لینے آئے، جانور مدد لینے آئے، اور تو کیڑی بلا ہے؟ کوئی وڈی بلا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا اسی دوران اس کی بات چلی، اس کا مالک بھی آ گیا۔ مالک تلاش کرتے کرتے نکلے، حضور کے قریب آ گئے، آ کے عرض کرتے گئے یہ اونٹ ہمارا گئے، 3 دن سے بھاگا ہوا گئے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے سامنے گئے۔ حضور نے فرمایا ہے تو آڈا، شکایت بھی تو آڈے خلاف کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی فرمائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ کہتا گئے اس نے تمہارے اونٹوں میں بڑے امن سے بڑے امان سے پرورش پائی ہے، تمہیں تنگ نہیں کیا، لیکن جب یہ بڑا ہو گیا گئے تو تم گرمی کے موسم میں یہ کہتا ہے مجھے گھاس کم ڈالتے گئے، بٹھاتے دھوپ میں ہیں اور سواری گرم موسم کی میں گرم علاقے کی طرف کرتے گئے، یہ پانی بھی کم پلاتے ہیں۔ میں نے نہیں پتا تو اڈا کیڑا کیڑا مسئلہ کے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ سکتا ہوں نا کہ مصطفیٰ کریم کے دربار میں آنے والے اونٹ نے جو کچھ کہا صحابہ کو نہیں پتا، حضور نے ان کے مالکوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی سچ کہہ رہے ہیں اور آپ کو اس نے بھی سچ بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہہ سچ رہا ہے، کہہ سچ رکھا گئے۔ آپ نے فرمایا اچھے غلام کو اپنے مالکوں سے کیا صلہ ملا؟ یہی صلہ دیا تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وعدہ کرتے گئے نہ فروخت کریں گے
نہ اس کو ذبح کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس نے مدد مانگی، تم نے مدد نہ کی، اس نے تمہارے مقابلے میں رحم کا زیادہ حق کیا، حق مجھ سے ادا کرنے کے لیے اپیل کی ہے، میں اس کا حق ادا کروں گا، کیونکہ منافقوں کو دل میں کسی کا رحم نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے اس کے عوض 100 درہم دے دیے اور اونٹ خرید لیا۔ صحابہ کہتے ہیں خریدا تو وہ اپنا منہ حضور کے پائے اقدس پہ رکھ کر وہ حضور کو چاٹ رہا تھا، یوں رکھ لیتے اس نے، ایسے بوسے دے رہا تھا۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اس نے پھر سر یوں کیا حضور کے سامنے، پھر میرے کریم وہ اونٹ کچھ بڑبڑایا، حضور نے کہا آمین، اس نے پھر کچھ کہا، میرے نبی نے فرمایا آمین، تیسری بار پھر اس نے کچھ کہا تو حضور رو پڑے۔ صحابہ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں آقا یہ کیا ہے؟ سن بھی رہے ہیں سنا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ میں نے ایک لال رومال والے بدماش کو دیکھا، جہاں وہ حرم شریف پہ بدبخت کھڑا ہوتا ہے، ایک عاشق نے رکا لکھا ہوا تھا، وہ عاشق نے رکا اس میں ڈالا تو وہ آگے سے وہ بغیرت اس کو کہنے لگا کہ یہ رکا تم اردو میں لکھ کے لائے ہو، محمد تو اردو سمجھتے نہیں، وہ تو عربی ہے۔ یعنی ایک ادھر یہ عالم ہے، ایویں نہیں مسلمان پریشان، جب روزے پہ کھڑے ہوئے لوگ یورپ و امریکہ کو مددگار سمجھیں گے تو پھر اللہ کی رحمت نہیں پھٹکار آئے گی۔ تو وہ اردو میں نہیں کہہ رہا، اونٹ بڑبڑا رہا ہے۔ حضور نے آمین کہا، صحابہ نے عرض کیا کہا آپ نے اس کو آمین کہا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے مجھے کہا یا نبی اللہ، اے یا نبی اللہ، آپ نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلا کر ان کو عزتوں سے، اخلاق سے، ان کو نور ایمان سے مزین کیا، آپ کو سلام ہو اور اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین، اس نے دعا دی اور کہا قیامت کے دن اللہ آپ کی امت سے خوف کو اس طرح دور کر دے جس طرح آپ نے مجھے مالکوں کی چھری سے دور کیا گئے۔ میں نے کہا آمین، پھر اس نے کہا پیارے نبی اللہ کریم آپ کی امت کو آپس میں لڑنے سے بچا لے۔ اس پر میں رو پڑا کہ تیری یہ دعا میں دیکھ رہا ہوں قبولیت کی طرف بڑھ، امت آپس میں دست و گریبان ہوتی نظر آ رہی ہے، ہو چکی ہے۔ اس مرحلے سے ہم نے پیچھے ہٹنا ہے، دشمن کمزور کر چکا ہے، اپنوں کو اپنا سمجھو، کلمہ گو کو اپنا سمجھو، اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیزوں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا احساس کر کے دین کو اس انداز سے بانٹے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریبان نہیں ہوتے، دشمن نہیں ہوتے، پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان ہے اور یہی دین کا نور ہے۔ اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں اور صرف 1 منٹ آپ کا لوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس